عریشہ کی دنیا اس دن تاریک ہو گئی تھی جب اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ وہ اپنے والد کی میت کے پاس بالکل ساکت اور خاموش کھڑی تھی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، لیکن لبوں پر گہری چپ کا تالا تھا۔ محلے کی عورتیں گرد جمع تھیں۔ کوئی اس کی ماں سائمہ کو تسلی دے رہی تھی تو کوئی عریشہ کے سر پر ہاتھ رکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے یہ تمام ہمدردیاں اور تسلیاں بے معنی ہو چکی تھیں۔ جس کا باپ چلا جائے اس کا سب کچھ چھن جاتا ہے۔ تدفین کے کچھ دن بعد ہی محلے والوں کی باتوں کے سلسلہ گفتگو شروع ہو گئے۔ بیوہ عورت کا تنہا رہنا مشکل ہے، بچوں کی پرورش کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایسی ہی باتیں روز ہونے لگیں۔ بالآخر چند ہفتوں بعد عریشہ کی ماں نے ایک شخص سے شادی کر لی جس کا نام پرویز تھا۔ پرویز پہلی نظر میں نہایت شریف، دھیمے مزاج اور ہمدرد انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اس کا اصلی روپ گھر والوں کے سامنے آنے لگا۔ پہلے پہل اس نے صرف گھر کے فیصلوں میں سختی دکھائی، لیکن جلد ہی بات گالی گلوچ اور مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ عریشہ اور اس کا چھوٹا بھائی دانیال اس کی درندگی اور بے جا غصے کا نشانہ بننے لگے۔ ایک رات عریشہ جب اپنے کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے کے پاس سے گزری تو اندر سے چیخو پکار کی مہم آوازیں آئیں۔ وہ دروازے کے قریب رک گئی۔ اندر سے پرویز کی غصیلی آواز آئی کہ تم باز نہیں آؤ گی، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔ عریشہ کی ماں کی گھٹی گھٹی چیخیں سن کر عریشہ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ پرویز اس کی ماں کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عریشہ نے چیختے ہوئے پرویز کو پیچھے دھکیلا۔ پرویز غصے میں اس کی طرف بڑھا، لیکن حالات دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹ گیا اور ڈرامائی انداز میں معافی مانگنے لگا کہ وہ غصے میں تھا اور دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ عریشہ خوب جانتی تھی کہ یہ محض ایک طوفان کے تھمنے کا ڈرامہ تھا۔ اس کی ماں زمین پر گری چوڑیاں سمیٹتے ہوئے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ عریشہ نے فیصلہ کن لہجے میں اپنی ماں سے کہا کہ ہم یہاں ایک پل نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ لیکن اس کی ماں نے بے بسی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ عریشہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں بالکل بے بس ہیں اور پرویز اسی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ چند دن بعد پرویز کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ بے حد خوش نظر آنے لگا اور ایک شام عریشہ اور اس کی ماں کو پیار سے کہنے لگا کہ چلو بازار چلتے ہیں، میں تم لوگوں کو نئے کپڑے دلا دیتا ہوں۔ عریشہ کو شدید شک ہوا، لیکن اس کی ماں پرویز کے بدلتے روپ کے جھانسے میں آ گئی۔ وہ دونوں تیار ہو کر اس کے ساتھ بازار چلی گئی۔ بازار پہنچ کر پرویز نے انہیں ایک بڑی دکان کے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا حساب کتاب کر کے آتا ہوں۔ گھنٹوں گزر گئے، لیکن پرویز واپس نہ آیا۔ عریشہ کی بے چینی بڑھتی گئی۔ جب وہ دکان سے باہر نکل کر تلاش کرنے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ پرویز تو غائب ہو ہی چکا تھا، لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کی ماں بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ عریشہ نے دیوانہ وار بازار کے چکر لگائے، لوگوں سے پوچھا، چیخی چلائی، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پرویز نے چالاکی سے اپنی بیوی کو انسان فروشوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ عریشہ بھاگتی ہوئی گھر پہنچی تو پرویز صوفے پر اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ عریشہ نے روتے اور کانپتے ہوئے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے؟ پرویز نے لاپرواہی سے دھواں چھوڑتے ہوئے طنزاً کہا کہ وہ تو موقع دیکھ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔
عریشہ نے چیخ کر کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی۔ پرویز نے غصے سے اسے گھورا اور دھمکی دی کہ مجھ سے زبان مت چلاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین کر لو۔ عریشہ کئی دنوں تک روتی رہی۔ اس کی سہیلی لائبہ جب اس کی حالت دیکھنے آئی تو اس نے عریشہ سے کہا کہ تمہیں ہمت کرنی ہوگی، اگر تمہاری ماں کہیں زندہ ہے تو تمہیں انہیں خود ڈھونڈنا ہوگا۔ لائبہ نے بتایا کہ اس کا ایک واقف کار ایجنٹ ہے جو اسے ذیلی ویزے اور ٹکٹ پر ملک سے باہر بھجوا سکتا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی ماں کو تلاش کر سکے۔ عریشہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ غیر قانونی راستہ چننے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لائبہ نے اسے کچھ پیسے اور کاغذی کارروائی مکمل کر کے دی۔ عریشہ ایک پرانی بس میں بیٹھ کر ایئرپورٹ جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ بس اسٹینڈ پر اسے اچانک لگا کہ اس کا ٹکٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ بدحواسی میں اپنا بیگ چھاننے لگی اور بس سے نیچے اتر آئی۔ وہاں موجود ایک لمبے قد کا سنجیدہ شخص جو عام کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کی طرف بڑھا۔ اس نے عریشہ سے پریشانی کا سبب پوچھا۔ عریشہ نے ہکلا کر بتایا کہ اس کا ٹکٹ گم گیا ہے۔ اس شخص نے مدد کی پیشکش کی اور اپنا پرس نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اس کا اپنا پرس غائب تھا۔ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایس پی شہباز خان تھا جو سول کپڑوں میں وہاں موجود تھا۔ ایک پولیس افسر ہونے کے ناطے شہباز کی تیزی سے شک کی سوئی عریشہ پر گھوم گئی۔ اس نے سخت لہجے میں عریشہ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ عریشہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا کہ وہ چور نہیں ہے۔ اسی دوران عریشہ کو اپنے بیگ کی اندرونی جیب سے اپنا گم شدہ ٹکٹ مل گیا۔ وہ بغیر کوئی صفائی دیے خوف کے مارے بس میں سوار ہو کر نکل گئی۔ شہباز کا شک مزید پکا ہو گیا کہ وہ لڑکی واقعی کوئی مجرم ہے جو یوں بھاگ رہی ہے۔ شہباز نے فوراً تھانے پہنچ کر اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کا پیچھا کیا جائے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس کی فلائٹ کینسل کروائی جائے۔ عریشہ جیسے ہی ایئرپورٹ کے چیک ان کاؤنٹر پر پہنچی، دو پولیس اہلکاروں نے اسے گھیر لیا اور بتایا کہ ایس پی شہباز خان کا حکم ہے اور اسے تھانے چلنا ہوگا۔ عریشہ نے احتجاج کیا، روئی، لیکن پولیس والے اسے زبردستی شہباز کے دفتر لے آئے۔ شہباز دفتر میں چہرے پر سرد مہری سجائے بیٹھا تھا۔ اس نے عریشہ سے سخت لہجے میں پوچھ گچھ شروع کر دی کہ اتنے پیسے اور ٹکٹ کہاں سے آئے اور وہ غیر قانونی طریقے سے کیوں بھاگ رہی تھی۔ شہباز نے جب کہا کہ وہ اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے پولیس ٹیم بھیج رہا ہے تو عریشہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر پولیس شہباز کے پاس گئی تو وہ اس کے چھوٹے بھائی دانیال کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عریشہ نے روتے ہوئے شہباز کو روکا اور التجا کی کہ وہ اس کے گھر نہ جائے۔ شہباز کے بار بار دباؤ ڈالنے پر عریشہ نے بالآخر سچ الٹ دیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کی دوسری شادی، پرویز کے مظالم اور بازار میں ماں کو فروخت کیے جانے کا سارا واقعہ سنا دیا۔ شہباز نے ایک تجربہ کار افسر کی حیثیت سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، اس کی آنکھوں کی سچائی محسوس کی اور اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی واقعی چور نہیں بلکہ ایک بہت بڑے جرم کا شکار ہوئی ہے۔
شہباز نے فوراً حکمت عملی بدلی۔ اس نے عریشہ کو ایک محفوظ جگہ منتقل کیا اور اپنے کچھ اہلکاروں کو ساتھ گرم لباس میں عریشہ کے گھر کے باہر دانیال کی نگرانی کے لیے بھیج دیا۔ دوسری طرف پرویز کو جب خبر ملی کہ عریشہ ایئرپورٹ سے غائب ہے تو اس نے اپنے ایک غنڈے کو دانیال کا کام تمام کرنے کے لیے بھیجا تاکہ عریشہ کا ہر راستہ بند ہو جائے۔ رات کے آخری پہر جب وہ غنڈا چاقو لیے دانیال پر وار کرنے لگا تو شہباز کے اہلکاروں نے بروقت حملہ کر کے دانیال کو بچا لیا اور حملہ آور کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شہباز نے عریشہ کو فون کر کے بتایا کہ اس کا بھائی بالکل محفوظ ہے، لیکن اب پرویز کو قانونی شکنجے میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے عریشہ کے ہاتھ میں فون تھمایا اور کہا کہ وہ پرویز کو کال کرے اور ظاہر کرے کہ وہ اس کی تمام حقیقت جان چکی ہے۔ عریشہ کے ہاتھ پسیج رہے تھے، لیکن اس نے ہمت اکٹھی کر کے پرویز کا نمبر ملایا۔ کال کنیکٹ ہوتے ہی عریشہ نے سخت لہجے میں پرویز سے کہا کہ وہ سب جان چکی ہے کہ اس نے اس کی ماں کو بیچا ہے اور دانیال کو مروانے کی کوشش کی ہے۔ پرویز نے پہلے تو طنز کیا اور پھر غرور میں آ کر اعتراف کر لیا کہ ہاں، اس نے یہ سب کیا ہے اور وہ جو چاہے کر لے، کیونکہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پرویز نے جیسے ہی دھمکی دی کہ وہ عریشہ کو بھی ختم کر دے گا، شہباز نے فون اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ تم اپنی ہی زبان سے تمام جرائم کا اعتراف کر چکی ہو اور یہ کال ریکارڈ ہو چکی ہے۔ پرویز کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً فون کاٹا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے اپنے گھر کا اہم دروازہ کھولا تو شہباز پوری پولیس فورس کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ پرویز نے دیوانگی میں میز پر بڑی پسٹل اٹھا کر شہباز اور عریشہ پر تان دی۔ اس نے چیخ کر کہا کہ اگر وہ ڈوبے گا تو عریشہ کو بھی ساتھ لے کر ڈوبے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، شہباز نے منٹوں میں اپنی گن نکال کر فائر کیا، جو شہباز کے بازو پر لگا اور پسٹل زمین پر جا گری۔ پولیس نے فوراً پرویز کو گرفتار کر لیا۔ پرویز کی گرفتاری کے بعد شہباز نے اس کے موبائل ڈیٹا کا گہرا معائنہ کیا، جہاں سے اسے انسانی اسمگلنگ کے ایک بہت بڑے گینگ کے سربراہ شیرباز کا نمبر اور پتہ ملا۔ شہباز نے بلا تاخیر رات کی تاریکی میں شیرباز کے خفیہ اڈے پر چھاپہ مارا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس نے پورے اڈے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تلاشی کے دوران پولیس کو ایک تاریک اور بدبودار کمرے سے کچھ اغوا شدہ عورتیں ملیں، جن میں عریشہ کی ماں سائمہ بھی موجود تھی۔ سائمہ کی حالت بے حد خراب اور زبوں و حالی کا شکار تھی۔ عریشہ جب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس کمرے میں پہنچی اور اپنی ماں کو دیکھا تو وہ چیخ کر ان سے لپٹ گئی۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں سے خوشی اور درد کا طوفان امڑ آیا۔ عریشہ کی محنت اور ہمت رنگ لائی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دوبارہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ اگلے چند دنوں میں شہباز نے کیس کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ پرویز کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ عدالت کا دن آیا تو پرویز اب بھی اپنے وکیل کے ذریعے چالاکی دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شہباز نے عدالت کے سامنے ریکارڈ شدہ کال، شیرباز کے اعترافی بیانات اور عریشہ کی ماں کی دردناک گواہی پیش کی۔ جج نے تمام ثبوتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پرویز کو عمر قید اور سخت مشقت کی سزا سنا دی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے
عریشہ نے شہباز کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ شہباز نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ عریشہ سے پوچھا کہ اب اس کا آگے کیا ارادہ ہے؟ عریشہ نے اپنی ماں اور بھائی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک نئی اور پر اعتماد زندگی شروع کرے گی۔ شہباز نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ہمیشہ ان کی محافظ کے طور پر دیکھ بھال کرے گا۔ اندھیروں کے بادل چھٹ چکے تھے اور عریشہ کے خاندان کی زندگی میں ایک روشن اور پرامن صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔